کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ 9 بجے کا ٹائم تھا جب خالہ نے مجھے بھیجا اور کہا کہ جلدی سے جاؤ، ابھی نکاح شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ میں کچھ ضروری چیزیں گھر بھول آئی ہوں، احمد تم جاؤ اور جا کر سامان لے آؤ۔ میں نے کہا خالہ اتنی سردی میں آپ کو پہلے کیوں نہیں یاد رہا؟ تو خالہ نے کہا بحث نہ کرو، یہ لو چابیاں لو گھر کی اور جلدی سے جاؤ۔ میں بائک پر بہت تیزی سے خالہ کے گھر پہنچا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا اندر داخل ہوا، خالہ کے کمرے میں گیا اور وہاں سے سامان اٹھایا، باہر نکلنے لگا تو مجھے جھاڑو لگانے کی آواز آنے لگی، جس طرح سے کوئی بہت قریب جھاڑو لگا رہا ہے۔ میری نظر پڑی تو خالہ کے پچھلے صحن میں ایک عورت کالے لباس میں زمین پر بیٹھی جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو بہت گھبرا گیا۔ ایک دم سے میرے منہ سے نکلا کہ کون ہے وہاں پر؟ اتنے میں مجھے کمرے سے آواز آئی، میرا نام احمد ہے اور ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ آج سے 8 برس پہلے جب میرے بھائی کا نکاح تھا تو ہم لوگوں نے گھر میں ہی فنکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ دسمبر کی 15 تاریخ تھی، بہت سخت سردی تھی، سارے فنکشن بہت اچھے سے ہو رہے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش بھی تھے۔ ابھی جیسے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی، سارے مہمان آ گئے۔ بس نکاح شروع ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا تو میری چھوٹی خالہ جن کا نام شازیہ تھا، انہیں ایک دم سے خیال آیا کہ ان کا کچھ ضروری سامان گھر میں رہ گیا ہے۔ خالہ نے جلدی سے مجھے بلایا اور کہا کہ احمد جاؤ اور گھر سے یہ سامان لے آؤ۔ خالہ نے حال ہی میں ایک نیا گھر چینج کیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ گھر اولڈ سیٹلر ٹاؤن میں تھا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور ہم لوگ اولڈ سیول لائن کے رہنے والے تھے۔ میں بائک چلاتا ہوا بڑی تیزی سے خالہ کے گھر پہنچا۔ صرف گیٹ کی مین لائٹ روشن تھی۔ جب میں نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں نے جلدی سے کار پورچ کی لائٹ آن کی، مین ڈور کھولا اور سیدھا خالہ کے بیڈ روم کی طرف گیا۔ مجھے خالہ نے بتایا تھا کہ بالکل سامنے ہی الماری میں سامان رکھا ہوگا۔ وہ سامان نکال کر جو ہی میں باہر آیا تو مجھے یوں آواز آنے لگی جس طرح سے وہاں پر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ یہ آواز اتنی قریب تھی کہ میں خود کو روک نہیں سکا۔ جو ہی میں نے دائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کالے سیاہ لباس میں بہت بھاری بھرکم زمین پر بیٹھی جھاڑو لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ اٹھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کون ہے وہاں پر؟ میں اسے دیکھ تو چکا تھا، تبھی خالہ کے بیڈ روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگا تو خالہ کے کمرے کی لائٹ پھر سے آن تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے تو بھی لائٹ آف کی تھی، یہ جل کیسے گئی؟ میں نے پھر دروازہ کھولا اور لائٹ آف کی، دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں گرا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا تو پھر پلٹ کر اس صحن کی طرف دیکھا، وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے گیٹ بند کر کے بائک لے کر گھر پہنچا۔ میری ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میرے چہرے کے بدلے رنگ دیکھ کر خالہ پوچھنے لگی، احمد کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے خالہ کو بتایا، آپ کے گھر میں نے کسی عورت کو دیکھا ہے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے؟ خالہ نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ چابیاں تو میں نے تمہیں دی تھی، اگر وہاں پر کوئی ملازم ہوتے تو بھلا گھر کھلا نہ ہوتا؟ کیا مطلب کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا خالہ میرا یقین کریں، آپ کے کمرے سے میں نے جو ہی سامان نکالا
تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جو آپ کے دائیں جانب والے صحن میں، جو آپ کے کمرے کے پیچھے طرف بنتا ہے، وہاں پر کوئی جھاڑو لگا رہا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم کالی سیاہ عورت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاتا، آپ کے کمرے سے کوئی آواز آئی جیسے کچھ سامان گرتا ہے، اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ خالہ نے کہا چپ کرو، ابھی نکاح کا فنکشن شروع ہونے والا ہے، مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ویسی اسٹوریز میکر ہو اور ہر وقت کہانی ہی بناتے رہتے ہو۔ خالہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میری بات کو محض مذاق سمجھنے لگی، جبکہ میں پوری طرح سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ خیر، سب بے تحاشا خوش تھے۔ آج میرے بھائی کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ بھائی کا نکاح ہو گیا۔ خالہ آج بھی ہمارے گھر ہی رکی تھی۔ سارے مہمان جب جا چکے تھے، تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، پوری فیملی بیٹھی باتیں کر رہے تھے۔ ابو وغیرہ سونے چلے گئے تھے۔ میں نے امی کو بتایا، امی خالہ کے گھر میں نے یہ سب دیکھا ہے۔ تو امی کہنے لگی اگر وہاں پر ایسا کچھ ہوتا تو ان کو بھی تو محسوس ہوتا، ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو، اور ویسے بھی تمہاری عادت ہے شیطانیاں کرنے کی، تم شرارتیں کرتے رہتے ہو، لیکن بیٹا ایسی چیزوں کا مذاق نہیں بناتے۔ پتہ نہیں کیوں ان سب کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری تھوڑی سی عادت ہے ہنسی مذاق کرنے کی، لیکن اس بار میں سچ کہہ رہا تھا۔ اگلے دن شام کو خالہ گھر چلی گئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرا ہی شاید وہم ہو، شاید میں نے ہی کچھ ایسا ویسا عجیب دیکھ لیا ہو جس میں کوئی صداقت نہ ہو۔ اس بات کو 3-4 دن گزر گئے۔ رات تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم سے خالہ کا فون آیا۔ وہ بہت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی نے فون اٹینڈ کیا تو خالہ کہہ رہی تھی کہ آپ سب جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، ابھی تک اکرم کام سے نہیں آئے، میں بالکل اکیلی ہوں، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ بس اتنا ہی خالہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ امی پوچھتی رہ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شازیہ بہت ڈری ہوئی ہے اور ہم سب کو بلا رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا کہ لگتا ہے خالہ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا امی میرا یقین کریں خالہ کے گھر میں کچھ ہے۔ امی نے کہا جلدی سے چلو۔ میں نے امی کو بائک پر بٹھایا اور خالہ کے گھر پہنچا۔ ابو سو رہے تھے اور بھائی اپنی جاب پر تھے۔ جلدی سے ہم لوگ خالہ کے گھر پہنچے، ڈور بیل بجاتے رہے۔ 5 منٹ بعد خالہ نے 6 بار پوچھ کر دروازہ کھولا۔ ہم نے یقین دلایا کہ ہم لوگ ہی ہیں۔ دروازہ کھولا تو خالہ کا بہت برا حال تھا، یہاں تک کہ گھر کا سامان بھی بکھرا پڑا تھا۔ امی گھبرا گئیں، یا اللہ خیر کوئی چور آ گیا گھر میں، یہ گھر کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، شازیہ کیا ہوا تمہیں؟ تبھی خالہ بھاگ کر امی کے ساتھ لگی اور کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے باجی، اس گھر میں جنات ہیں، احمد نے ٹھیک کہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے پتہ نہیں میں بچ کیسے گئی۔ وہ جلدی سے ہمیں لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ابھی دروازہ نہیں کھولنا جب تک اکرم واپس نہیں آ جاتے۔ میرے خالو کا نام اکرم تھا۔ تبھی امی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ خالہ نے کہا جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں میں اپنا وہم سمجھ رہی تھی، رات کو مجھے باہر سے کچھ آوازیں تو سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو کچھ دیکھا نہیں تھا، نہ کوئی پرچھائی، نہ کوئی سایہ، نہ ہی کوئی اور مخلوق، بس کھٹ پٹ کی آوازیں تو آتی تھیں۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید ہمسائے ہوں گے، سردیوں میں ویسے بھی آس پڑوس سے بھی آوازیں آ جاتی ہیں، لیکن جس دن سے میں نکاح سے واپس آئی ہوں اور جب سے احمد نے یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے میں تھوڑی سی خوفزدہ تھی۔ 2 دن سے میں جب بھی گھر کی صفائیاں کر کے ہٹتی ہوں تو میرے کمرے کے دروازے تک پچھلے صحن سے لے کر کیچڑ کے پاؤں لگے ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاؤں کہاں سے آتے ہیں۔ میں پھر صفائی کر دیتی ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔
میں صفائیاں کر کے جا کے اندر کمرے میں لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے سوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے باہر آئی اور آ کر صحن کی لائٹ جلانے لگی۔ جیسے ہی میں صحن میں آئی، میں نے لائٹ جلائی تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر سامنے کرسی کے اوپر وہ اتنی بھیانک تھی، بہت بھاری بھرکم، کالے سیاہ لباس میں، بہت خوفناک چہرہ تھا، اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ رنگ کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر چیخیں مارتی ہوئی کمرے میں، اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ تبھی باہر سے سامان گرنے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھوچال سا آ گیا ہو، جیسے گھر میں سامان کو کوئی اٹھا کر پھینکنے لگا۔ میں چیخو پکار کر رہی تھی۔ میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے نمبر ٹرائی کیے، کسی کا بھی موبائل فون نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو میں گھبرا اتنا زیادہ گئی تھی، میں نے اکرم کو بھی بہت زیادہ فون کیے، لیکن انہوں نے بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، باجی اس گھر میں ضرور کچھ ہے۔ احمد ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے بچا لیں، جب تک اکرم نہیں آئیں گے آپ نہیں جائیں گی۔ ہم نے خالہ کو حوصلہ دیا، ہم لوگوں کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے پورے گھر کی لائٹ آف ہو گئی، ہم لوگوں کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ جو ہی گھر کی لائٹ آف ہوئی، خالہ کے کمرے کی کھڑکی کو کوئی زور زور سے ہلانے لگا۔ وہ بالکل گلاس ونڈو تھی، جس کے آگے ایک لوہے کی گرل بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑکی اتنی زور زور سے کوئی ہلا رہا تھا، مانو جس طرح سے زلزلہ آ گیا ہو اور چاروں طرف کی دیواریں بھی کانپ رہی ہوں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ امی نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور ہم لوگوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی آیت الکرسی پڑھو۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیا آفت بلا ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ بند مکان لینے کی؟ جب تم نے بتایا تھا تو میں نے تمہیں تب بھی منع کیا تھا کہ یہ گھر 10 برس سے بند پڑا ہے، اس کو مت لو، لیکن تمہیں بہت شوق تھا اس علاقے میں گھر لینے کا۔ اب بک تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی زور زور سے گیٹ پر دستک ہونے لگی، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی باہر جا سکے۔ تبھی خالہ کے موبائل پر فون آیا، خالو تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آپ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے، سب خیریت تو ہے؟ تبھی خالہ نے کہا کہ ابھی کھولتے ہیں۔ ہم لوگ تینوں باہر نکلے۔ جب ہم لوگ باہر جا رہے تھے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ہم لوگوں نے گیٹ کھولا، صرف اور صرف ان کے گھر کی ہی لائٹ آف تھی۔ خالو کہنے لگے یہ گھر کی لائٹ کو کیا ہوا ہے، لائٹ کیوں آف ہے؟ وہ تیزی سے مین سوئچ کی طرف گئے، جیسے ہی چیک کیا تو مین سوئچ بند تھا۔ انہوں نے مین سوئچ آن کیا تو پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ کرسیاں الٹی ہوئی پڑی تھی، گملے بکھرے پڑے تھے، پھول ٹوٹے پڑے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس گھر میں کوئی چوری کرنے آیا ہے اور پورے گھر کو تہس نہس کر کے آیا ہے۔ خالہ کی حالت دیکھ کر خالو بھی پریشان، ہم لوگوں کو بھی دیکھ کر کہ آپ لوگ اس ٹائم خیریت تو ہے، سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ سب کمرے میں گئے، خالہ نے خالو کو ایک ایک بات بتائی۔ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے میں تو اپنا وہم سمجھ رہا تھا، میں نے پرسوں بھی یہاں پر ایک پرچھائی کو دیکھا ہے، جس طرح سے بڑی تیزی سے دروازے کے آگے سے کوئی گزر کے جاتا ہے، تو میں سمجھا تھا کہ شاید تم ہوگی، لیکن اسی لمحے تم باتھ روم سے نکل کر آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گھر تو بات سچ ہے پچھلے 10 برس سے ہی خالی ہے، لیکن کیوں خالی تھا یہ نہیں پتا لگا۔ خالہ نے کہا کہ کچھ بھی کر لے میں نے اس گھر میں رات نہیں رہنا۔ پھر خالہ اور خالو گھر کو بند کر کے ہم لوگوں کے ساتھ آ گئے۔ رات بھر وہ ڈسٹرب رہی اور ڈرتی رہی، ان کو اپنے گھر کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ابھی خالہ کی شادی کو صرف 7 ماہ ہی ہوئے تھے اور یہ سب ایک دم سے ہونے لگا۔ اس کے بعد رات بھر ہم لوگ یہی باتیں کرتے رہے، جنات کے قصے کہانیاں۔ امی نے بتایا کہ جب امی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، خالہ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ والے گھر میں بھی جنات تھے۔ اس گھر سے بھی بہت بھیانک آوازیں آتی تھی،
उस घर में भी कोई नहीं रह सकता था। उस घर में भी एक चुड़ैल आफत का बसेरा था। अम्मी ये बातें हमें अक्सर बताती थी। खाला ने कहा कि बिल्कुल वैसी ही मखलूक यहाँ पर भी है। बाजी, आपको याद है ना कि हमने उस घर में क्या देखा था? तभी अम्मी ने बताया कि अभी हम लोग उसी घर में रहते थे, तो वो जो साथ वाला घर था वहाँ पर कोई फैमिली आई थी। उन लोगों ने भी वो घर रेंट पर ही लिया था। तो वहाँ पर उनके एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वो फौत हो गए। तो उनके घर से जब रोने की आवाज़ आई तो आसपास के लोग हमेशा से जाकर देखते हैं। तो खाला कहती अम्मी और मैं छत से झांक कर देखने लगी कि उनके घर में क्या है, क्यों सब रो रहे हैं। तो जब हम लोगों ने ऊपर से झांक कर देखा तो सारी औरतें रो रही थीं। वो बुजुर्ग बाबा जी फौत हो चुके थे। तभी हम लोगों ने उनके छत के ऊपर एक बहुत भयानक मखलूक को देखा था। वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। हम लोगों की चीखें निकल गई थी और हम दोनों बहनें बहुत सख्त बीमार भी हो गई थी। उन लोगों ने घर छोड़ने से पहले बताया था कि इस घर में भी जिन्नात और भूत प्रेत का बसेरा था। कुछ लोग तो कहते थे कि वहाँ पर जिन्नात का पूरा घर रहता है और कुछ लोग ये कहते थे कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। जिन लोगों के साथ वो हादसा हुआ था उनका ये कहना है कि हमारे बुजुर्ग को रात भर एक भयानक चेहरे वाली नौजवान लड़की डराती थी। कभी उनके बिस्तर के नीचे से निकल कर आती थी, कभी उनके बेड के पास बैठी होती थी और कभी बाकायदा तौर पर आकर उनका गला पकड़ लेती थी। फिर वो लोग डर के मारे वो घर छोड़ गए। वैसे ही मखलूक खाला ने अपने घर में भी देखी थी। खालू भी बहुत सख्त परेशान थे कि अब वो लोग क्या करेंगे। खैर इसी तरह से बातें करते करते काफ़ी रात हो गई और हम लोग सो गए। सुबह सब जागे तो खाला ने कहा कि अकरम जितनी जल्दी होता है आपको घर तलाश करें, वहाँ पर रहने वाला हाल नहीं है, इससे पहले वो मखलूक हमें नुकसान दे। उसी दिन अम्मी, मैं और खाला दोबारा से खाला के घर की तरफ गए। आसपास के लोगों से उस घर के बारे में कुछ मालूमात ली तो जिसने भी बताया ये बताया कि वो घर तो 10 बरस से खाली है। एक आंटी ने बताया कि उस घर में इनसे पहले भी बिल्कुल एक यंग कपल आकर ठहरे थे। उन लोगों ने भी ये घर रेंट पर ही लिया था। उनके जो शौहर थे उनकी 10 दिन के बाद ही मौत हो गई थी, वो भी फौत हो गए थे उस घर में। और उन्होंने भी यही बताया था कि इस घर में बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है। फिर ये घर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। उन आंटी ने तो इतना भी बताया था कि उस घर से अक्सर रात के वक्त चीखें सुनाई देती हैं। महल्ले का कोई भी इंसान, कोई भी शख्स इस घर की तरफ नहीं जाता। हमें तो तब पता चला जब आप लोगों ने यहाँ पर सामान रख लिया। हम लोग आपको इसलिए नहीं रोक सके कि अगर अब हम लोगों ने आकर बताया तो जो प्रॉपर्टी डीलर और उस घर के मालकान हैं वो फिर महल्ले वालों से लड़ाई करते हैं। बेहतर यही कि आप लोग ये घर छोड़ दें। यहाँ पर रहना किसी भी रिस्क से कम नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को भी कोई जानी नुकसान हो जाए। वो मखलूक बहुत सख्त है। यहाँ के जो मालिक मकान है उन्होंने 2-3 बार कोशिश की है इस घर को आबाद करने की। यहाँ पर वो 2-3 बार किसी आमिर को भी लेकर आए हैं कि यहाँ पर जो भी असरात हैं, जिस चीज़ का भी बसेरा है उसको निकाला जा सके। लेकिन जो भी आमिर यहाँ पर आते हैं वो यही कहकर जाते हैं कि ये बड़ी सख्त मखलूक है, हम इसको निकाल नहीं सकते, ये यहाँ पर किसी को भी आबाद नहीं होने देगी। जिस आदमी ने ये घर बनाया था वो खुद तो यहाँ पर एक माह भी नहीं टिक सका। उसकी बेटी को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से किसी ने धक्का दे दिया था और वो बच्ची यही कहती थी कि मेरे पीछे एक आंटी खड़ी थी जिन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उन लोगों ने फिर ये घर छोड़ दिया था। तब भी ये घर 5 साल खाली रहा और फिर वो फैमिली आई जिस लड़की के शौहर की डेथ हो गई। फिर ये घर 10 साल के लिए बंद हो गया। ये घर तो पुरसरार और आसेब ज़दा मशहूर है। बस ये बातें सुनने के बाद खाला हम लोगों के साथ वापस आ गई। घर में गई भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई सामान नहीं उठाना वहाँ से, जो कुछ भी है जैसे भी है वो वहीं पर रहेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को एक और घर मिल गया और वो घर उनको इकबाल कॉलोनी वाली साइड पर मिला। फिर वहाँ पर
सारा सामान शिफ्ट किया गया। तकरीबन 2 दिन में सारा सामान शिफ्ट हो गया। जिस वक्त खाला ने उस घर से सामान वगैरह भी उठवाना था, तभी हम सब लोग वहाँ पर थे। कहा यह जाता था कि बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में वो मखलूक अपना आप ज़ाहिर नहीं करती। जिस वक्त कोई अकेला होता जाता था तो वो जो भी मखलूक है वो ज़ाहिर हो जाती थी। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ से सामान उठा रहे थे और उस घर की कुछ सफाई वगैरह भी की, किचन वगैरह भी खाला ने साफ़ करवाना था, तो काम वाली से जब वो साफ़ करवा रहे थे तो जब वो जो मुलाजमा थी वो सफाई करके पिछले सहन की जब सफाई करने के लिए गई तो वो चीखें मारती हुई आई और ये कहने लगी कि मैं पिछले सहन में सफाई कर रही थी, एकदम से मेरी गर्दन किसी ने पकड़ ली। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मुझे नज़र तो कोई नहीं आया, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई मेरे करीब आया और उसने आकर मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। फिर जितनी भी सफाई वगैरह हुई उस घर को बंद कर दिया गया। उसके बाद खालू ने उस प्रॉपर्टी डीलर और मालिक मकान से भी बहुत गिला किया और ये कहा कि किसी की ज़िंदगी के साथ भी मत खेलें। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता था, और हो सकता है कोई ऐसी फैमिली भी आ जाती जिनके बच्चे होते। तो अगर आप लोग खुद इस घर में नहीं रह सकते तो आप किसी की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो ये मेरी खाला की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी भी इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को महफूज रखने के लिए या उससे कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। जहाँ पर आप लोग खुद आबाद नहीं हो सकते, जहाँ पर आप लोग खुद नहीं रह सकते, वहाँ पर आप किसी मासूम की ज़िंदगी को भी इस तरह से नुकसान में नहीं डाल सकते। हमेशा जो जगह सिबसदा होती है, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है, वहाँ पर इंसानों का रहना मुश्किल ही हो जाता है। कुछ जगह पर कुछ असरात, कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के साथ रह लेते हैं, उनको जानी नुकसान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं कि इंसान खबरदार रह सके कि उनके अलावा भी वहाँ पर कोई गैर बने मखलूक आबाद रहती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मखलूक़ात का बसेरा होता है जो जानी नुकसान देते हैं, जो इंसान को बर्दाश्त कर सकते ही नहीं। हम लोगों के एक जानने वाले थे, तो उन्होंने भी एक ऐसा ही घर लिया था। उस घर में तो बाकायदा तौर पर उन आंटी को वो मखलूक मांगने वाले के रूप में मिलने भी आई थी, सजी सवरी दुल्हन बन के। दोपहर के टाइम आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो जब आंटी ने जाकर देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी, बड़ी तैयार हुई थी, जिस तरह से बाकायदा शादी का लिबास पहनते हैं, और उनको ये कहने लगी कि इस घर से जितनी जल्दी होता है चली जाओ और मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगी। आंटी थोड़ी सी डर गई, इनको समझ में ही नहीं आया कि ये कौन है जो शादी का लिबास पहने मुझसे कुछ मांग रही है और ये क्यों कह रही है इस घर से चली जाओ। वो कहती है जो ही मैंने इसकी बात सुनकर गेट बंद किया तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं पूछूं तो सही ये है कौन। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, वो गायब हो चुकी थी, पूरी गली खाली थी। और इतनी तो कहती देर लगी नहीं, मैं तो अभी गेट में ही खड़ी थी, बस मैंने डर के दरवाज़ा बंद किया कि ये कौन है, शायद कोई गलती से आ गया। इसके बाद वो कहती है तकरीबन 3 बार वही दुल्हन के रूप में उन्हें अपने उस घर की गैलरी में भी खड़ी हुई नजर आई। जब वो दुल्हन के रूप में उनको अपने घर की गैलरी में खड़ी हुई नजर आई थी तो उस वक्त उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उस घर के बारे में भी ये मशहूर था कि वहाँ पर चुड़ैल का बसेरा है, और वहाँ पर जो कोई भी 3 माह से ज़्यादा रहता था वो मखलूक उनको जिस्मानी नुकसान देती थी, या तो अपाहज कर देती थी, धक्का दे देती थी, कोई टांग या बाजू फ्रैक्चर हो जाता था। उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर जो फैमिली आई थी उनकी एक नौजवान बेटी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था।
اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کو سیڑھیوں سے ایک عورت نے دھکا دیا تھا۔ جبکہ وہ آدھی سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچی تو باقاعدہ طور پر مجھے ایسے لگا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے میں اسے دیکھتی اس نے دھکا دے دیا، تو سیڑھیوں سے گرنے کے باعث اس لڑکی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ پھر ان کو بھی کسی نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے وہ گھر چھوڑ دیں۔ وہ گھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس گھر کو کوئی بھی پھر بعد میں رینٹ پر بھی نہیں لیتا تھا۔ اس گھر سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو ان لوگوں نے بتائی جو اس گھر کے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ تو کبھی بھی ایسی جگہوں کو نہیں لینا چاہیے، نہ ہی رینٹ پر، نہ ہی ان کو خریدنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر کسی مخصوص مدت سے بند ہے، خالی ہے، تو اس کے ریزن کو ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر کس وجہ سے وہ گھر بند پڑا ہے یا خالی پڑا ہے، تب جا کر ایسے گھروں کو لینا چاہیے۔ صرف اور صرف کم پیسوں کی خاطر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، کیونکہ انسان کی دولت اور پیسہ بھی تب کام آتا ہے جب اس کے پاس زندگی اور صحت ہوتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ جنات اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن سے انسان لڑ نہیں سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پرسرار کہانیوں میں آج بہت ڈراؤنے پرسرار واقعات آئیں گے، انہیں بھی وزٹ کریے گا۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ ہارر اسٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دلچسپ خوفناک کہانیاں سننے کو ملیں گی جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔